ام سفیان یہ سوال پوچھتی ہیں کہ مولانا صاحب آپ نے اکثر تقاریر کے اندر فرمایا ہے کہ ہاتھ بند ہو یا کھلو جیسے بھی ہو ضرورت ہو نماز پڑھو، لیکن ایک صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے المدونہ کے حوالے سے یہ بات کہی ہے، المدونہ تو خود ثابت نہیں ہے وہ کتاب، تو آپ نے کیسے کہہ دیا کہ نماز ہاتھ کھل کر بھی ادا ہو سکتی ہے؟ اب یہ قیامت آ گئی ہے کہ لوگ اٹھتے ہیں اور ایک کتاب جو اس گروہ کے نزدیک بالکل متواتر ہوتی ہے اور سارا دار و مدار اس مسئلے کا اسی پر اس کو ہی کہہ دیتے ہیں صاحب نے، جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی فقہ یہ حضرات ہمارے اٹھتے ہیں نہیں یہ فقہ کی کتابیں سب جعلی، امام ابو حنیفہ کو کوئی نہیں مسئلہ، توبہ کرو، حنفی پاگل ہے جن کا وہ امام ہے انہوں نے لکھی ہیں وہ کتابیں اس پر ہی وہ سارے فتوے دیتے ہیں۔ المدونہ جو ہے نا یہ بیٹا مالکیوں کا مدار ہے، مالکی جو ہے نا ان کا سارا دین المدونہ ہے۔ یہ شاگرد جو تھے امام صاحب کے ابن القاسم وہ سوال کرتے گئے کہ امام صاحب یہ مسئلہ سوال جواب ہے اور امام مالک اس کا جواب دیتے گئے، وہ ہے المدونہ، اس کی شرح انہوں نے لکھی، سارے مالکی اس پر اعتماد کر رہے، میں اور آپ کہہ دیں کہ نہیں صاحب جیسے کیا ہوتا، جو اس مسلک والے مانتے ہیں نا، شیعہ جن کتابوں کو مانتے ہیں، حنفی مانتے ہیں، کسی کو حق نہیں کہ کہا کہ یہ بناوٹی ہیں، وہ مسلک والے جانتے ہیں، انہوں کے سارا دین اس پر قائم ہے، وہ بام کھائی لیے پھرتے ہیں۔ اور جو ہے نا مصنف ابن ابی شیبہ جو امام بخاری سے بھی پہلے ان سب کے استاد ہیں، انہوں نے اس میں ایک فصل لکھی کہ ان لوگوں کا بیان جو ہاتھ لٹکا کر پڑھتے، عبداللہ بن زبیر ہے، ابو حنیفہ کے دادا استاد نخعی ہیں، سعید بن مسیب مدینہ میں، جو چوٹی کے امام تھے نا ہمارے سارے شہروں میں 4 اماموں سے پہلے سب لٹکا کر پڑھتے، تو ہماری کتابوں میں ہم صرف اتنا کہہ دیتے ہیں کہ شکر ہے یار انہوں نے گناہ نہیں کہا باندھنے کو، ہاتھ خود نہیں باندھے، اتنی جان ہماری چھوٹ گئی، ورنہ اگر وہ کہہ دیتے ناجائز ہے، کام ہی خراب تھا سنیوں کا۔ سارے بڑے بڑے جو نا امام محمد ابن سیرین، سعید ابن سب مانتے ہیں، اہل حدیث عالم دیکھتے ہیں کہ سب لٹکا کر نماز تو جی الاستذکار ابن عبد البر کے اس میں سب کے التمہید دیکھیں۔ امام مالک کہتے ہیں المستنکہ ایک کتاب ہے حنبلی مسلک والوں، اس میں پھر جو مسلک بیان ہوئے لوگوں کو اس میں لکھا، امام مالک سے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں ہاتھ باندھتے، انہوں نے کہا مدینے میں نے کسی کو باندھتے دیکھا، رسول اللہ اس شہر میں رہے ہیں، بعد میں خلیفہ رہے ہیں، مسجد نبی میں کوئی نہیں باندھ، یہ دلیل دی ہے انہوں نے کہ مدینہ سارا نہیں باندھتا، یہ سنت سے بے خبر ہے، باہر کے لوگ کہتے ہیں آپ نے باندھے تھے، وہ کہتے ہیں ان کی تو باتیں اس شہر میں آپ رہے، تو اس لیے یہ اتنا بچہ مسلمان بہت پکا ہے کہ ہاتھ چھوڑنے لٹکا، جو باندھتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ باندھنا فرض واجب نہیں، امام شافعی باندھنے کا عالم ہے، وہ کہتا ہے ہر کو لٹکا دے اور وقار کے ساتھ کھڑا رہے، فضول حرکتیں نہ کرے، کوئی حرج نہیں ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ان میں کوئی جھگڑنے کا فائدہ۔ محمد جنید صاحب انگلینڈ سے پوچھتے ہیں، مولانا صاحب السلام علیکم، آپ چھوڑنے کے بارے میں ایک بات درمیان میں سنیں، چھوڑنا یہ کوئی نہیں کہ ادھر ادھر لٹکتے رہیں، بالکل جس طرح آپ اتحیات میں بیٹھتے ہیں نا کہ ہاتھ جو ہے نا گھٹنوں کی سیدھ میں رانوں پر ہوں گے، ادھر نہیں پیروں میں، بالکل رانے جو ہے نا آپ کی گھٹنوں کی سیدھ میں بالکل جس طرح اتحی وہاں ہاتھ ہوں گے، اور آپ آرام سے سر جھکا کر کھڑے رہیں گے، جہاں 2 پاؤں کا درمیان وہاں آپ کی نظر ہوگی، اور یہ آپ دیکھ لیں تجربہ کر کے کہ ہاتھ لٹکانے سے سر خود ہی نیچے ہو جائے گا، جوں ادھر لے جائیں گے سر اونچا ہوتا جائے گا، آپ کوشش سے پھر یوں کریں گے نہیں، یہاں تو تنگ کرتے ہیں کہ آدمی سامنے دیکھے، ناف کے نہیں کریں گے وہ بھی ٹھیک، اس سے بھی سر جھکتا، اور چھوڑنے پھر تو بالکل آپ پریکٹس کر کے دیکھ رہے ہیں، آج سر خود بخود نہ دونوں قدموں کے نیچے نگاہ آ جاتی ہے، بہت عاجزی ہوتی ہے، اور یہ وہ پوزیشن ہے آپ سب لوگ بیٹھے ہیں، جب میت ہو جاتی ہے نا آدمی مر جاتا ہے تو اس کے دونوں ہاتھ پھر اس کے نا یہاں لٹکا دیا جاتا، وہ باندھتا نہیں، اس کی طرف سے حیران ہوتا کہ یار میرا اختیار ختم ہو گیا، میں جن چیزوں پر قبضہ کیے ہوئے تھا، زمینیں جائیداد سب چھوٹ گئی، میرے ہاتھ اب نیچے لٹک گئے، میت کا حال ہوتا، اسی طرح یہ نمازی جو ہے نا یہ کل میت ہو جاتا کہ اللہ کے سامنے مردے کی طرح کھڑا ہو گیا، کیا ہے میرے پاس، اس سے چھوٹی بات نہیں، جن لوگوں نے ہاتھ سے لٹکایا وہ چھوٹے بڑے بڑے امام